بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا جانور داخل ہوا؟ بعض نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں طوطا کشتی میں سوار ہوا اور سب سے آخر میں حیوانات میں سے گدھا داخل ہوا اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا راوی نے کہا، ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں؟ پہلے بخار اس وقت نازل کیا گیا، پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے اور سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر چھپ گیا۔ یہ روایت مرسل اور منکر ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کا مفہوم یہ ہے کہ تیرے گھر والوں میں سے جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو ساتھ سوار نہ کرنا، اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، وہ غرق ہو گیا۔ وَمَنْ آمَنَ یعنی تیری امت میں سے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام ان میں بڑا لمبا عرصہ 950 سال ٹھہرے اور ان کو دن رات نصیحت کرتے رہے اور ان کو ڈرانے، دمکانے، رغبت و شوق دلانے اور دیگر مختلف طریقوں سے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد، اس بارے میں مفسرین و مؤخرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت قاب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہتر افراد 84 تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے۔ یہ قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ یہ قول قرآن مجید کی آیت کی ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صراحت ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ بعض نے کہا سوار ہونے والے 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام طوفان میں غرق ہوا اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور عابر، اور وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل تھی اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس نے کفر کیا ہو یا اس کو قیامت کے دن کے لیے مہلت دی گئی ہو۔
اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو اتارنے والوں میں سے بہت اچھا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی اس پر حمد و ثنا بیان کرے کہ اس نے کشتی کو اس کے لیے مطیع کیا، اس کے ساتھ نجات دی، اس کے اور قوم کے درمیان فیصلہ کیا اور اس کی مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خلق الازواج، اور وہ ذات جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مطیع کر دیا اور ہم خود اس کو قابو نہ کر سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس طرح معاملات کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار مقرر فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مذکورہ وصیت پر عمل کیا اور فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔